الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک گزشتہ چند دروس میں جس کا سلسلہ وار درس جاری تھا، اس کے 3 حصے تھے۔ 2 حصے میں گزشتہ دروس میں بیان کر چکا ہوں، آج اس کا آخری حصہ بیان کرنا آپ کے سامنے باقی رہ گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت فیہا حیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف ونہی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے 3 حصے ہیں۔ گزشتہ دروس میں 2 حصوں پر ہم اس کے مباحث کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اس کا مختصراً بیان کر کے ہم اپنی اس آیت کی طرف واپس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ اب آپ تمام لوگ آج کل کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں کہ آج کل کے حالات کیا ہیں، امت کتنے فرقوں میں بٹ چکی ہے، کتنے سیکٹس بن چکے ہیں، امت کے کتنے فرقے بن چکے ہیں، اور امت نے ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم سارے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَفَرَّقُوا خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ تو قرآن پاک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ہے جو کہ حدیث پاک ہے، قرآن کے برابری کا درجہ رکھتی ہے اگر سند کے ساتھ ثابت ہے تو بات یہی ہے کہ اگر ہم اس رسی کو تھامیں گے نہیں، مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو یکجا نہیں ہوں گے، پھر ہم مختلف فرقوں میں بٹے رہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جب میری امت ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرے گی تو وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ تو آج اپنے گراوٹ کی آپ نے نشانیاں دیکھ لیں کہ کتنی مسلمانوں کی جو تعداد ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ شاید عیسائیوں کے بعد مسلمان کی تعداد، ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1.5 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں۔ اور کتنے مسلمان ممالک ہیں، لیکن آج کیا مسلمان ممالک کی کہیں سنی جاتی ہے؟ آج فلسطین کا جو حال ہو رہا ہے، اس سے پہلے افغانستان کا حال ہوا، لیبیا، مصر، جتنے بھی، یمن، آپ ایک لمبی فہرست دیکھ لیں کہ جتنے بھی بدحال ممالک ہیں سارے مسلمان ممالک ہیں۔ جن پر غیر قوتیں ٹوٹتی ہیں وہ سارے مسلمان ممالک ہیں۔ تو اس کی وجہ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے صرف قہر جو ہے وہ مسلمانوں پر ہی ٹوٹ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جب میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اللہ کی رسی سے دور ہو جائیں گے۔ اصل تو قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا آپ تھامتے ہو تو دوسرا سرا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مل جاتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی فرمائش پر اور بڑے اصرار پر اپنی تجلی کو پہاڑ کی طرف ڈالا، ذات کی تجلی۔ دیکھیں میں نے آپ کو دو چیزیں بیان کر دیں، جو قرآن پاک ہے اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب صفت کا اثر بھی وہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ صفت کا کمال ہے۔ اور اب ذات کی تجلی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے کہا کہ چلو میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ صفت کا اثر بھی وہی اور ذات کا اثر بھی وہی۔ تو صفت تو آپ کے سامنے موجود ہے نا، اگر آپ اس صفت سے جڑ جاؤ گے اللہ سے تو کہاں سے جڑو گے؟ اللہ کی ذات سے جڑ جاؤ گے۔ ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے گا۔ اتنی بڑی بشارت ہے آپ کے پاس کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جا ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب میری امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی اور یہ فرقے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے تو یہ اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ آج ہم اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، تبھی تو ہمارا یہ حال ہے، فلسطین کا یہ حال ہے، ہمارے جتنے مسلمان ممالک ہیں اس پر جو غیر لوگ ہیں، غیر قوتیں ہیں، غیر مسلم قوتیں ہیں، انہوں نے تہس نہس کیا ہوا ہے، تہو بالا کیا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت۔ آج غزوہ بدر فرشتے قطار اندر قطار بار، فرشتوں کی ایک لائنیں اتر رہی تھی مدد کرنے کے لیے۔ تو پھر 313 کا مقابلہ، چند تلواریں کچھ گھوڑے، چند تلواریں کچھ گھوڑے، اور ادھر سے 1000 کا لشکر تھا، فل کیل کانٹے سے لیس تھا، جری جوان تھے جس میں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ کی نصرت آتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں، تو پھر 313 نے 1000 کے لشکر کو بھی کھدیڑ دیا۔ کفار اور مشرکین کے 70 بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ کفار اور مشرکین کے 70 بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ چند تلواریں۔ سوچو تو صحیح کہ اتنی بڑی نصرت کیسے ملی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، ایٹامک پاور ہونے کے باوجود، ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ کس لیے ذلیل و رسوا ہیں؟ اللہ کی نظر سے گر چکے ہیں۔ کیوں گر چکے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی رسی کو ہم نے تھاما ہی نہیں۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، تلا یتلو، کہ قرآن کے پیچھے چل پڑو، تلاوت کرو ایسے جیسے حق ہے، اسے پھر سمجھو ایسے جیسے حق ہے، اس پر عمل کرو ایسے جیسے حق ہے، اور پھر جب سمجھ لو پھر دوسروں تک پہنچاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور پھر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھا دو۔ ایک دفعہ اپنے ملک میں اللہ کا دین قائم ہو گیا تو پھر اپنے ملک کی دہشت دیکھنا پوری دنیا پر، پوری دنیا لرز اٹھے گی آپ کے ملک سے، پوری دنیا کو لرزہ طاری ہو جائے گا کہ اچھا مسلمانوں کا جو دین ہے وہ اتنا زیادہ پرفیکٹ ہے، اتنا اچھا دین ہے، یہاں انصاف کا یہ نظام ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 چادریں پہنتے ہیں تو صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چادر تو ایک حصے میں آئی تھی، امیر المومنین آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئیں؟ پھر اس طرح سوال جواب ہوتا ہے، کہا ایک بیٹے نے چادر اپنی مجھے دے دی، یہ وقت کا امیر تھا، 23 لاکھ مربع میل کا واحد حاکم تھا۔ اس طرح کا انصاف ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، جب ان کی گھوڑے کی زین کا معاملہ آیا، معاملہ سامنے یہودی کا تھا، قاضی نے کہا کہ گواہ لائیے، کہا گواہ کوئی نہیں، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا گیا۔ یہ انصاف تھا۔ وہ یہودی اسی بات پر
مشرف با اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر لیا کہ جس نظام میں انصاف اتنا زیادہ ہو اور انصاف اس قدر اچھا ہو تو وہی نظام ہی زندگی کا نظام ہونا چاہیے۔ تو آج اللہ کی نظر سے ہم گرے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو اپنے تفرقہ بازی ہے اسے ختم کر دیں، اپنے سیکٹ سے نکل آئیں، اس سے باہر ہو کر سوچیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، اس طرح تھام لیں جس طرح تھامنے کا حق ہے۔ آج یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، اس کا جو آخری حصہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا، چونکہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو پھر تو کئی گھنٹے گزر جائیں، ہماری حدیث کا ایک حصہ یہی مکمل نہ ہو پائے۔ تو قرآن کریم کی آیت جو سورۃ نمل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کیا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرے بھائیو سوچا کرو کہ جس ذات پر اللہ درود پاک بھیجتا ہے وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی، اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا درود پاک دن میں کتنی بار اس ذات پر پڑھتے ہیں۔ آج اپنا تو محاسبہ کریں، گریبان میں جھانکیں کہ ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ کو تو حکم کے درجے میں کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ جو مردے ہیں انہیں اپنی بات نہیں سنا سکتے، ان تک اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی یہ کلیئر کیا تھا کہ یہ مردہ وہ مردہ ہونا نہیں ہے، یہ انسان کا مردہ ہونا ہے، کیونکہ اگر انسان حیوان کی سطح پر جی رہا ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ حیوان کی سطح پر جی رہا ہے۔ حیوان کو کیا چاہیے؟ حیوان صرف اپنے جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں، بیسک انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جو جبلت ہوتی ہے اس کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ صرف کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، بچوں کو پا لیتا ہے، اپنی جنسی شہوت پوری کر لیتا ہے، یہ حیوان کا کام ہے، یہ حیوانی جبلت کے تحت وہ اپنے تمام تقاضے پورے کر لیتا ہے۔ اگر انسان اسی حیوان کی سطح پر رہنا شروع کر دے تو پھر وہ زندہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تبارک الذی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ وہ اے لوگوں غور کرو کہ جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، جس کا منہ جھکا ہوا ہے، کس کا منہ جھکا ہوتا ہے؟ حیوان کا منہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا وہ جھک کر چارہ چرتا ہے اور وہ یوں جھکتا جھکتا آگے چلا جاتا ہے، چارہ چرتے چرتے آگے چلا جاتا ہے، اسے راستے کی صحیح اورینٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ حیوانات کو چھوڑ دیں، جانوروں کو چھوڑ دیں، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سامنے دیکھ ہی نہیں رہے، نیچے اپنی جبلت کے تحت کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما دیا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ جانور وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہوا ہے، اسے اپنے راستے کا تعین پورا معلوم ہے، منزل دکھائی دے رہی ہے، کیا وہ ہدایت پر ہے یا یہ ہدایت پر ہے؟ اب فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورۃ تبارک الذی میں کمپیریزن دے دیا کہ بتاؤ ہدایت پر کون ہے، جو اپنے منہ نیچے کر کے چل رہا ہے، جو سیدھا کھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ جو سیدھا کھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، کامیابی اس کا مقدر بننی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سیدھا کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے کہ تعین کر لو کہ آخرت جو ہے اس کو اپنی منزل بنا لو، پھر راستہ بہت صاف ہوتا چلا جائے گا، پھر دنیا کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، دنیا کی کوئی مشکل نہیں لگے گی، دنیا کا کوئی غم نہیں لگے گا، کیونکہ جب تمہارا مقصد حیات، زندگی کا مقصد آخرت بن جائے گی، پھر تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف محسوس ہوگی ہی نہیں،
دنیا کی کوئی تکلیف نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ مقصد آخرت بن گیا. جب اس بات پہ، اس تکلیف پر صبر کر لو گے کہ چلو آج بھوکے پیٹ سونا پڑ گیا، آج سردی گرمی برداشت کر لی، آج آپ نے بھوک برداشت کر لی، آج اچھا گھر نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، آپ نے ان تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کس پر تکلیف پہنچے تو مجھے یاد کر لیا کرے. پوری امت کی تکلیف ایک طرف اور میری تکلیف ایک طرف. آج ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ان کے اسوہ کی طرف جاتے ہی نہیں. پھر ہمیں اپنی کوئی تکلیف ہی نہ لگے اور ہمیں اپنا کوئی غم ہی نہ لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ مردہ لوگوں کو بات نہیں سنا سکتے. مردہ کون ہے؟ وہ حیوانی طور پر تو جی رہے ہیں. ابو جہل کیا تھا؟ وہ ایک سردار تھا. ابو جہل سے پہلے اس کی جو کنیت تھی ابو الحکم تھی، سب سے ذہین ترین شخص تھا، ابو الحکم کہتے تھے اسے. لیکن جب قرآن سے منہ موڑا تو ابو جہل بن گیا، جہالت کا باپ بن گیا، قرآن سے منہ موڑ لیا. کیونکہ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے نا، سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے. تو ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ لوگ تھے جو حیوانی طور پر تو زندہ تھے، انسانیت ان کے اندر نہیں تھی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میں نے بہت اونچے اندازے پر بنایا ہے. احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے. عربی لوگ جو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ صیغہ تب استعمال ہوتا ہے اکبر، احسن. یہ سب سے بڑی چیز، اس سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں. سپرلیٹو ڈگری. انسان کو کیوں بنایا اتنے اونچے لیول پر؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ اللہ کی ذات سے شناسا ہو جائے. حیوانوں کے بارے تو یہ بات نہیں کی. اگر ہمارے تمام اعمال حیوانی رہ جائیں گے اور روح کی پرورش نہیں کریں گے ہم، تو پھر ہم انسانیت کے درجے سے نکل جائیں گے، پھر حیوان کے درجے میں شامل ہو جائیں گے. قد افلح المؤمنون، کام نکال کر لے گئے اہل ایمان. کون سے اہل ایمان؟ کون کامیاب ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرما دیا کہ کام نکال کر لے گئے اہل ایمان. کون سے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال تو کہیں اور ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے، ایسی استطاعت تیرے اندر نہ پیدا ہو سکے، تو کم از کم یہ تو سمجھ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، خوف سے لرز جاتے ہیں کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. مانگ کیا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. مانگتے تو سیدھا راستہ ہیں، جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش بھی تو کرنی ہے نا. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الدہر کہ میں نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیلا، میں نے تو تمہیں راستے کی پہچان دے دی. اب تو میں نے اختیار تمہیں دے دیا کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا کفران نعمت کرتے ہو. سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو تم نے اپنی اس ہدایت سے کفران کر دیا، کفر کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب بتاؤ، اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ کا شکر کرو گے، اور اگر سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو پھر اللہ کا کفر کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ سیدھا راستے کی ہدایت تو میں نے تمہارے اندر ودیت کر دی. فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تمہارے اندر فجور بھی رکھ دیا، تقوی بھی رکھ دیا. اختیار اب تمہیں دے دیا. فجور کو اختیار کرتے ہو یا تقوی کو اختیار کرتے ہو؟ 1:45 ہو چکے ہیں. پورے 15 سے 18 منٹ کا صرف یہ درس ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے پھر بارہا یہ درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ ہم 1:45 پر اپنے ٹائم پر پورے اسے اختتام پذیر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.